میری بات کان کھول کر سن لو، سائرہ اور نمرا تم دونوں ڈرائنگ روم میں بالکل بھی نہیں آؤ گی۔ چائے بنا کر وہیں پر رکھ دینا، صوبیہ خود یہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آ جائے گی۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں اس وقت کتاب پڑھ رہی تھی جبکہ سائرہ اپنے چہرے پر لیپ بنا کر لگا رہی تھی۔ امی کی بات پر وہ چونکی، پھر زور سے ہنس پڑی اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ جہاں پر مجھے اس کے ہنسنے سے ناگواری ہو رہی تھی وہیں پر امی بھی حیران رہ گئیں۔ ارے کیا بات ہے، کیوں پاگلوں کی طرح منہ کھول کے ہنس رہی ہو؟ کتنی بار کہہ چکی ہوں، لڑکیوں کا یوں منہ پھاڑ کے ہنسنا اچھی عادت نہیں ہے، لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ امی میں آپ کی بات پر ہنس رہی ہوں۔ میری بات پر؟ بھلا میں نے کون سا لطیفہ سنا دیا؟ امی اچنبے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے آپ نے کہا کہ سائرہ اور نمرا تم دونوں کمرے میں رہنا۔ امی میری بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں اتنی حسین ہوں کہ مجھے دیکھ کر وہ لوگ آپ ہی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، مگر نمرا، وہ مجھے دیکھ کر ایک بار پھر سے ہنس پڑی تھی۔ نمرا تو کالی کلوٹی سی ہے، موٹی سی، اس میں بھلا ایسا کیا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر آپ ہی کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ اس پر کیسے ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ ناگواری کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس صدمے کا احساس بری طرح سے اس وقت مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ امی بھی میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے گھورنے لگی تھی۔ تنبیہ کرتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، وہ تمہاری بہن ہے، اپنی بہن کی دل آزاری مت کیا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ مگر سارا امی کی بات کو نظر انداز کر کے پھر سے اپنے چہرے پر لیپ کرنے میں مصروف ہو گئی، اور میں ان دونوں کو نظر انداز کر کے امی کے ساتھ باورچی خانے میں آ گئی تھی، جہاں پر وہ آنے والے مہمانوں کے لیے خاطر مدارت کا سامان تیار کر رہی تھی۔ مجھ پر انہوں نے ایک گہری نظر ڈالی اور پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ہم 3 ہی بہنیں تھیں۔ میری دونوں بہنیں تو امی کی طرح گوری چٹی اور حسین تھیں، جبکہ میں شکل و صورت اور قد کاٹ میں بالکل اپنے ابا پر گئی تھی۔ میرے نین نقش تو اچھے تھے، آنکھیں بڑی بڑی اور کالی تھیں، ناک بھی پتلی تھی، مگر میرا رنگ بہت ہی زیادہ دبا ہوا تھا، جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھتا یہی سوال کرتا، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ امی ان کے سوال پر جزبز ہو جاتی اور میں شرمندہ سی ہو جاتی تھی۔ بچپن سے ہی میں لوگوں کو خود میں اور اپنی بہنوں میں فرق کرتے دیکھ رہی تھی۔ سب کا ایک ہی سوال ہوتا کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں لگتی۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی باتیں میرے دل کو کیسے چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ میری دونوں بہنوں نے FA تک تعلیم حاصل کی تھی، اس سے آگے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا، جبکہ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو BA کر رہی تھی، اور میرا آگے بھی پڑھنے کا ارادہ تھا۔ میں اپنی کمصورتی کی کمی کو پڑھائی کے ذریعے سے چھپانا چاہتی تھی، تاکہ میں اتنی قابل بنوں کہ لوگوں کو میری کمصورتی کی طرف دھیان نہ جائے۔ مگر اس بات کا احساس دلانے والے تو میرے اپنے گھر میں موجود تھے۔ شام کو جب وہ لوگ گھر آئے تو ہم دونوں سامان تیار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان لوگوں کو آپ ہی بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے رشتہ پکا کر دیا تھا۔ امی کو ابو کا انتظار تھا۔ وہ ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ ابو روزگار کے سلسلے میں سعودیہ میں مقیم تھے۔ ان کا اب ایک ہی بار آپی کی شادی پہ آنے کا ارادہ تھا، اور امی چاہتی تھی کہ آپی کو وقت کے ساتھ مناسب وقت پر وہ ان کے گھر رخصت کر دیں۔ ان دنوں میرے کالج بھی کھل گئے تھے، پڑھائی نئے سرے سے شروع ہو گئی تھی۔ میں سب چیزوں کو بھلا کر اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ امی کو بھی وہ لڑکا بہت پسند آیا تھا اور جلد ہی وہ لوگ شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی اس بات پہ خوش تھی کہ چلو امی ابو کی ٹینشن آدھی تو کم ہو گئی۔ اس دن امی اور نمرا شاپنگ کرنے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ آج مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ میں اپنی کتاب اٹھا کر چھت پر آ گئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، تیز دھوپ میری طبیعت کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دھوپ سینکتے ہوئے دھوپ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ چھت پہ آ کر چہل قدمی کرتے ہوئے میں پڑھنے لگی تھی۔ تبھی میری نظر ساتھ والے گھر پر پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر وہ گھر کی صفائی کرنے میں مگن تھا۔ میں اس کو حیرت سے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی مرد کو یوں گھر کے کام کاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ تبھی اس نے سر اوپر اٹھایا تو میں ایک دم سے نیچے ہو گئی تھی۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ شخص میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں ہمیشہ محتاط رہتی تھی۔
میں نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر نیچے اتر گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کون تھا، اور یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ گھر تو پچھلے کئی سالوں سے خالی پڑا ہوا ہے، یہاں پر تو اتنے سالوں سے کوئی آیا تک نہیں۔ جن کا یہ گھر تھا وہ لوگ امریکہ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے نہ تو کسی کو کرائے پر دیا تھا، نہ ہی اس گھر کو بیچا تھا، اور نہ ہی ان لوگوں کو پیسے کی کوئی کمی تھی کہ یہ گھر کرائے پر دیتے۔ ہم کب سے اس گھر کو اسی طرح خالی حالت میں اجڑا ہوا دیکھ رہے تھے، اور آج یہاں پر اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ لوگ واپس آ گئے ہیں یا پھر یہ گھر کرائے پر دے دیا گیا ہے۔ کافی دیر تک میں اسی لڑکے کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ ایسا حسین چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اگلے دن پھر سے میں اس کو دیکھنے کے لیے چھت پر آنے لگی تو امی نے بے اختیار مجھے ٹوک دیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ امی میں تھوڑی دیر کے لیے چھت پہ جا رہی ہوں۔ یہ کون سا وقت ہے نمرا چھت پہ جانے کا؟ مغرب ہونے والی ہے اور سردی بھی تو بہت زیادہ ہے۔ چلو، دھوپ میں تمہارا چھت پہ جانا سمجھ میں آتا ہے، مگر اس وقت تم نے کیا کرنا ہے اوپر جا کر؟ اس وقت لڑکیوں کو کھلے آسمان تلے چھت پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت بہت ساری مخلوقات ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کب کسی مخلوق کی نظر ہم پر پڑ جائے اور وہ پیچھا ہی لے لے۔ جوان لڑکیوں کو تو یوں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ امی کی بات پر ایک بار پھر سے سائرہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ امی آپ بنا پہلے خود ہنسانے والی باتیں کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میں اس کا مذاق اڑاتی ہوں۔ ارے اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ تو اتنی کالی ہے کہ اس کو دیکھ کر چڑیلیں بھی ڈر جائیں گی۔ آپ اس پر اس طرح کی پابندیاں مت لگایا کریں۔ میری بات اور ہے، اگر آپ مجھے کہیں تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات۔ وہ داہنی آنکھ دبا کر شرارت سے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتیں کس طرح میرے دل کو چیر کر رکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے اس کی باتوں پر بہت دکھ ہوتا تھا کہ وہ میری بہن تھی، مگر اسے بالکل بھی میرے جذبات کا احساسات کا خیال نہیں تھا۔ کیسے وہ میرے جذبات کو قدموں تلے رون ڈالتی تھی، اپنی باتوں سے مجھے ٹارچر کیا کرتی تھی۔ میں پھر سے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے چھت پر آ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر اللہ نے مجھے کالا بنایا تھا، میں اپنی بہنوں کی طرح خوبصورت نہیں تھی، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں چھت پر آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کبھی کبھی میرا یوں رونے کو دل چاہتا تھا اور رو کر میرا دل ہلکا بھی ہو جاتا تھا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ میں نے چھت پر بنے ہوئے واش روم میں وضو کیا اور پھر کمرے میں آ کر نماز پڑھنے لگی تھی۔ کمرے کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ ملازمہ تو صفائی کرنے کے لیے آتی تھی، مگر آدھا ادھورا کام کر کے واپس چلی جاتی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج نماز پڑھنے کے بعد میں اس کمرے کی تفصیلی صفائی کروں گی، کیونکہ میں صبح جا کر شام کو گھر واپس آیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا کوئی کام کرنے کا۔ پڑھائی میری اتنی ٹف تھی۔ نماز پڑھنے کے دوران مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے آس پاس کوئی موجود ہو۔ ایک دم پورا کمرہ عجیب سی خوشبو سے مہکنے لگا تھا، اور یہ خوشبو اتنی دل فریب تھی جو میرے پورے وجود کو معطر کر رہی تھی۔ میں آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک بار پھر سے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے، اور تب میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے آنسو پونچھ رہا ہو۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میرے آس پاس کون تھا؟ مجھے لگا تھا شاید امی وہاں پر آئی ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ سائرہ کی باتوں سے میرا دل دکھا ہے۔ وہ تو ماں تھی، آخر کار انہیں احساس ہو ہی جاتا تھا، لیکن میری بہن کو ذرا بھی میرا خیال نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے جب یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہاں پر کوئی نہیں تھا، اور یہ میرے آنسو پونچھنے کا احساس میرا وہم تھا یا سچ؟ میں نماز پڑھ کے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھی اور پھر نیچے سے جھاڑو لے کر جب اوپر آنے لگی تو ایک بار پھر سے امی مجھے ٹوکنے لگ گئی تھی۔ نمرا، اس وقت صفائی کرنا مناسب نہیں ہے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تم کل کر لینا۔ کل میں ملازمہ سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا لوں گی۔ نہیں امی، مجھے اس کے کام پسند نہیں آتے۔ آپ جانتی تو ہیں کہ کیسے صفائی کرتی ہے وہ، گند کو ادھر ادھر پھیلا دیتی ہے۔ آج میں خود اوپر والا پورشن صاف کروں گی۔ امی کے منع کرنے کے باوجود بھی میں جھاڑو اٹھا کر اوپر آ گئی، اور پھر بستر کی چادریں، بیڈ شیٹ، پردے سب کچھ میں نے اتار کر باہر رکھ دیا تھا۔ پھر نئے بستر وہاں پر بچھائے، اچھی سی ڈسٹنگ کی۔
اب مجھے سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ویسے ہی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو انسان کو ہر ایک چیز سے، ہر طرف سے بے خود کر کے بیگانہ کر دے۔ میں بری طرح سے تھک گئی تھی۔ وہیں بستر پر لیٹ گئی تو مجھے یک گونا سکون کا احساس ہوا تھا۔ مجھے امی کی دور سے آواز سنائی دے رہی تھی جو مجھے بلا رہی تھی۔ وہ کھانا بنا چکی تھی اس لیے مجھے پکار رہی تھی، مگر مجھے بھوک نہیں تھی، مجھے بس نیند کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ میری آنکھیں خود بخود ہی بند ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بالکل میرے پاس آ کر بیٹھا ہو، جیسے کسی نے آہستگی سے میرے ہاتھ کو چھوا ہو۔ مجھے بالکل نرم روئی کے جیسا احساس ہوا تھا۔ فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچا مگر جیسے میرا ہاتھ اس روئی کی گرفت میں تھا۔ یہ احساس بہت انوکھا تھا۔ میرے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے تھے۔ میں وہیں پر سو گئی تھی۔ پھر ایک دم میری آنکھ کھلی۔ امی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور غصے سے چڑھ رہی تھی۔ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہ نیچے آ جاؤ اور تم یہاں پہ سو رہی ہو؟ اور کیا ضرورت تھی اتنا تھکنے کی، اتنا کام کرنے کی؟ میں ملازمہ سے کروا دیتی صفائی کا کام۔ امی میرے پاس بیٹھتے ہوئے افسوس سے بولی تھی۔ امی، گھر کو سجانا، صاف ستھرا رکھنا تو ہر عورت کو آنا چاہیے نا۔ آپ سائرہ اور صوبیہ آپی کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ گھر کے کام کیا کریں؟ چلے صوبیہ آپی تو مہمان ہے، چند دنوں کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گی، مگر سائرہ، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اس گھر میں رہتے ہوئے اس گھر کے کام کاج کرے، آپ کی کاموں میں مدد کروائے؟ الٹا ہر وقت وہ خود کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی ہے۔ امی نے ایک گہری سانس لی۔ جانتی تو ہو تم اس کی عادت کو، کچھ تمہارے ابو نے اسے بگاڑ دیا ہے اور کچھ دادی نے بچپن میں ہی بہت لاڈ پیار دیا ہے، تبھی تو وہ ابھی تک میرے کہنے سننے میں نہیں آ رہی۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہے، تمہاری بہن ہو کر بھی وہ تمہاری دل آزاری کرنے سے باز نہیں آتی۔ میں اس کی طرف سے معافی چاہتی ہوں، تم اپنی بہن کی طرف سے اپنا دل میلا مت کرو۔ امی کی بات پر میں افسردہ ہو گئی تھی۔ امی کے کمرے میں آتے ہی اس خوشبو کا احساس مٹ گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ خوشبو یہاں سے، اس کمرے سے ایک دم کیسے ختم ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید امی نے یا کسی نے اس کمرے میں سپرے کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کمرہ مہک رہا تھا، مگر اب ایک دم خوشبو کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ میں پھر امی کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ رات کو جب میں سوئی تو پھر سے مجھے اپنے ہاتھ پر نرم روئی کے گالوں جیسا احساس ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر رات روز ہی مجھے ایسا ہی محسوس ہونے لگا جیسے میرے ہاتھ نے کسی روئی کو چھو لیا ہو، اور میں اس احساس کے ساتھ سونے کی عادی ہو گئی تھی۔ میں بہانے سے چھت پر جاتی اور جھک کر ساتھ والے گھر میں دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی وہ لڑکا برتن دھوتے ہوئے نظر آتا، کبھی صفائی کرتے ہوئے، تو کبھی صحن کے بیچوں بیچ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹا ہوا ہوتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اس کے گھر کے باقی افراد کہاں ہیں؟ کیا اس کے گھر میں اس کی ماں، بہن، کوئی بھی عورت نہیں ہے جو اس کے گھر کے کام کاج کرے، اس کی مدد کرے؟ اور یہ کیا کہیں نوکری وغیرہ نہیں کرتا، سارا دن گھر میں ہی رہتا ہے؟ میں اس کو دیکھ دیکھ کر سوچتی رہتی تھی، اور اس دن بھی میری نظریں اسی کے چہرے پر ہی تھیں، اور وہ صحن کے بیچ میں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ شاید وہ بھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے راستے سے اس کے نقش کو جیسے اپنے دل میں جذب کرتی جا رہی تھی۔ وہ بھی یونانی دیوتاؤں جیسے حسن کا مالک تھا۔ اس کے گھنے کالے سیاہ بال تھے، چہرہ بے تحاشا سرخ و سفید، آنکھیں نیلی تھیں۔ دور سے ہی مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں بہت گہری ہیں، جن میں میرا ڈوب جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ میرے لیے اپنی یہ بدلتی کیفیت خود میرے لیے ہی حیران کن تھی۔ میں بالکل معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہوں، وہ کبھی بھی مجھے نہیں دیکھے گا۔ وہ بھلا میرے جیسی لڑکی کی طرف کیوں نظر اٹھا کر دیکھے گا؟ جیسے میں اس کی محبت میں پاگل ہو رہی ہوں، وہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی باقی لوگوں کی طرح ہی میرا مذاق اڑائے گا۔ اور اگر اس کے سامنے میں نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تو وہ بھی سب لوگوں کی طرح یہی کہے گا کہ مجھے اپنی اوقات میں رہ کر خواب دیکھنے چاہیے، یا پھر یہ کہ میں اپنے گھر والوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں۔ تبھی سائرہ میرے پاس آ کر بولی، کیا ہو گیا؟ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ اس کے یوں اچانک آنے پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میری چوری پکڑی گئی تھی، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اب میں جان گئی تھی کہ وہ میرا بہت ریکارڈ لگائے گی۔ وہ تو ویسے بھی مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، اور اب تو اسے ایک ایسی بات مل گئی تھی
جو میری بہت بڑی کمزوری تھی، اور اب وہ مجھے کیسے بخش سکتی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ مجھے یوں حواس باختہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ شاید تم ڈر گئی ہو میرے اچانک آنے سے۔ میں تو محض تنگ کر رہی تھی تمہیں، مذاق کر رہی تھی۔ امی تمہیں بلا رہی ہیں، تمہاری کوئی دوست تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ وہ مجھ سے یوں نارمل انداز میں بات کرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، کچھ جانچنے کی کوشش کی کہ کیا اس نے مجھے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں پایا، یا وہ جان بوجھ کر اس بات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ میں نے دوبارہ صحن کی طرف دیکھا، نہ وہاں پر وہ چارپائی تھی، نہ وہ لڑکا تھا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، ابھی تو وہ یہیں تھا، اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ سائرہ غور سے میرے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کر رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو اس گھر میں؟ اچھا، مجھے اب سمجھ آئی، تم بھی میری طرح ان امرودوں کو دیکھ رہی ہو نا۔ میرا بھی بہت جی چاہتا ہے کہ ان امرودوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کھاؤں، مگر کیا کروں؟ ایک تو ان کے گھر کی دیواریں بہت اونچی ہے، دوسرا چھت پر سے بھی ان کے گھر میں جایا نہیں جا سکتا۔ تبھی تو میں بھی تمہاری طرح دور سے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی ہوں۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے واقعی میں لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ میرا بہت ریکارڈ لگاتی، اور نہ جانے امی بھی میرے بارے میں کیا سوچتی۔ جب میں نیچے آئی تو میری دوست شبانہ نیچے موجود تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ کالج میں نہیں آ رہی تھی اور وہ مجھ سے نوٹس لینے کے لیے آئی تھی۔ باتوں باتوں میں مجھے کہنے لگی کہ تمہارے گھر کے پاس ایک لڑکی ٹیوشن پڑھاتی ہے، اس کی انگلش بہت اچھی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ میں اس کے پاس ٹیوشن لینے کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم سناؤ، تم بھی تو کہہ رہی تھی کہ تم اکیڈمی جوائن کرو گی، تو کیوں نہ ہم اسی لڑکی کے پاس جا کر پڑھیں؟ اس کی بات پر میں سوچ میں پڑ گئی۔ امی کہنے لگیں کہ اگر تمہیں ٹیوشن کی ضرورت ہے تو تم اس کے ساتھ چلی جایا کرنا۔ مجھے تو کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تب میں نے بھی اس سے حامی بھر لی تھی۔ میں کہنے لگی کہ میں کل سے ہی تمہارے ساتھ جایا کروں گی۔ یوں پھر میری مصروفیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کالج سے گھر واپس آنے کے بعد میں 2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن میں جاتی تھی، مگر اچھی بات یہ تھی کہ میں اسی گھر کے پاس سے گزر کر جاتی تھی، اور جب بھی میں گھر کے پاس سے گزرتی تو دروازے پر تالا لگا ہوتا تھا۔ میں تو حیران رہ جاتی تھی کہ وہ لڑکا تو گھر کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ باہر سے تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ ابھی تک میں اس کے نام تک سے انجان تھی۔ معلوم نہیں اس کا نام کیا تھا، شاید اس کا نام بھی اسی کی طرح بہت حسین ہوگا۔ وہ شاید محلے میں بھی کسی کے گھر آتا جاتا نہیں تھا، کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اس دن جب میں شبانہ کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ آج دروازے پر تالا نہیں لگا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے ہی وہ گلی میں کھڑا تھا۔ شاید وہ دکان سے کچھ لینے کے لیے آیا تھا۔ ایک دم سے اس نے مجھے دیکھا۔ میں پہلی بار اسے اتنے قریب سے سامنے سے دیکھ رہی تھی۔ میری ہتھیلیاں پسیجنے لگی تھیں، چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے تھے، ماتھے پر پسینہ بھی چمکنے لگا تھا۔ وہ بھی جیسے میرے تاثرات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہنستے ہوئے وہ چہرے کا رخ موڑ گیا اور میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں میں آنے والے رنگ میرے لیے حیران کن تھے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی تھی، محبت کے رنگ تھے، اور ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھ سے تو سب لوگ نفرت کرتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ آج میں جتنی بھی دیر ٹیوشن والی باجی کے گھر رہی، میرا ذہن مسلسل اسی لڑکے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ کیا وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا؟ مگر اس نے تو مجھے آج پہلی بار دیکھا ہے۔ میں تو اسے ہمیشہ چھپ چھپ کر دیکھتی تھی۔ میں تو ایسی جگہ پر کھڑی ہوتی تھی کہ وہ تو مجھے نظر آتا تھا مگر میں اسے نظر نہیں آ سکتی تھی۔ واپس آئی تو وہ ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑا تھا اور محبت پاش نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی دوست کی طرف دیکھا کہ وہ کہیں اس لڑکے کو دیکھ کر اس سے سوال جواب شروع نہ کر دے، مگر سچ شکر کہ اس نے بھی اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ تو ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر انسان پلک جھپکنا بھول جائے۔ حیرت مجھے اپنی دوست اور سائرہ پر تھی۔ دونوں نے ہی اسے ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھا۔ صوبیہ باجی کی شادی میں چند دن ہی رہ گئے تھے۔ سارا نے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ گھر میں ڈھولکی بھی رکھ لی تھی۔ ہر روز لڑکیاں گھر میں آتیں اور نت نئے گانے گاتیں۔ امی منع بھی کرتی رہتی
کہ یہ لڑکی کی شادی ہے، کون سا لڑکے کی ہے؟ مگر سائرہ نے پہلے کبھی امی کی سنی تھی جو اب سنتی۔ وہ کہتی کہ اگر ہمارا بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں تو آپی کی شادی پر اپنے دل کے سارے ارمان نکالوں گی۔ اور یوں امی خاموش ہو کر رہ جاتی۔ دل ہی دل میں انہیں شرمندگی بھی ہوتی تھی۔ میرے پیپرز بھی ہونے والے تھے اور اتنے شور شرابے میں تو پڑھائی میرے لیے ناممکن تھی۔ میں پھر اوپر والے کمرے میں آ جاتی تھی اور کبھی کبھی تو وہیں پہ سو جاتی تھی۔ ساتھ ساتھ میں بہانے سے اس گھر میں بھی جھانک کر دیکھتی تھی، اور وہ بھی صحن کے بیچوں بیچ ہی موجود ہوتا تھا۔ رات کے وقت بھی جب شدید سردی ہوتی تو وہ اپنے صحن میں ہی کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت بھی میں چھت پر آئی تو ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھتے ہوئے میں چھت کے اسی کونے کی طرف آ گئی تھی جہاں میں کھڑے ہو کر اسے دیکھتی تھی۔ ابھی وہ مجھے صحن میں نظر آ رہا تھا، مگر اچانک سے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ کیا مجھے دیکھ رہی ہو؟ یہ گھمبیر آواز اچانک میرے قریب سے ابھری اور میں بری طرح بوکھلا گئی۔ گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو وہ محض چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا میرے قریب آ رہا تھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی تھا جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول جایا کرتا تھا، وہی شخص جس نے میرے دل پر ایسی حکمرانی کی تھی جسے میں کبھی تسلیم کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ میں ششدر کھڑی تھی۔ وہ بلا جھجک ہماری دیوار پھلانگ کر چھت پر آ گیا تھا اور اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری گھبراہٹ دو چند ہو گئی۔ مجھے اس بات کا خوف ستا رہا تھا کہ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ بار بار میں سیڑھیوں کی طرف دیکھتی کہ کہیں کوئی اوپر نہ آ جائے۔ وہ شاید میری بے چینی کو بھانپ گیا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، اگر گھر والوں کا اتنا ہی ڈر ہے تو محبت کرنے سے پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم چونک گئی۔ میرے دل کے راز جو میں نے خود سے بھی چھپائے تھے وہ اسے کیسے معلوم ہو گئے؟ میری نظریں جھک گئیں اور چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ میں خاموش رہی، نہ اس سے کچھ کہہ پائی اور نہ اپنے دل کی بات بیان کر سکی۔ وہ شاید میری خاموشی کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں اور تم ہو کہ گونگی بن کر کھڑی ہو۔ میں نے ناسمجھی میں اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ ہماری پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ اس نے اپنا نام شاہ جہان بتایا اور کہا کہ وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس کی فیملی دوسرے شہر میں تھی اور کام کی غرض سے وہ یہاں آ کر بس گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ گھر میری خوش قسمتی ہے، ورنہ کہیں اور جا کر تم جیسی حسین روح سے ملاقات کیسے ہوتی؟ اس کی نظروں میں محبت کی شدت صاف جھلک رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے لیے ناقابل یقین تھے۔ تم جیسی لڑکی جسے لوگ دیکھ کر دوسری بار نظر نہیں ڈالتے، تمہیں محبت کا حق نہیں؟ اس کا لہجہ نرم تھا اور وہ شاید میرے دل کی حالت بھانپ چکا تھا۔ پھر خود ہی گویا ہوا، انسان کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس کا کردار اہم ہوتا ہے۔ جو لوگ اندر سے اچھے ہوں ان کا چہرہ بھی اپنی ہی روشنی بکھیرتا ہے۔ اس نے میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو جیسے جان لیا تھا۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ میری ذات کی اہمیت ہے، اور اللہ نے اگر کسی چیز میں کمی رکھی ہے تو کسی چیز میں مجھے دوسروں سے بہتر بھی بنایا ہوگا۔ اپنی خوبیوں کو پہچانو، اپنی قدر کرو۔ اگر خود اپنی قدر نہیں کرو گی تو باقی لوگ بھی تمہیں روند کر گزر جائیں گے۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی مضبوطی پیدا ہوئی۔ آج سے پہلے کسی نے میرے ساتھ اتنے خلوص سے بات نہیں کی تھی۔ پھر امی نے آواز دی تو بغیر کچھ بولے میں نیچے اتر آئی۔ جب تک وہ اس گھر میں رہا وہ میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ میں اپنی کتابیں لے کر چھت پر چلی آتی اور وہ نہ جانے کیسے جان لیتا کہ میں وہاں ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر کہتا، اندھیرے میں بھی میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل جیسے اچھل پڑتا۔ پھر اچانک ہماری زندگیوں میں ایک اور بھونچال آیا۔ صوبیہ باجی کی شادی کے بعد سائرہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سائرہ جو کہ مجھ سے چھوٹی تھی، ہمیشہ خود کو مجھ سے بہتر سمجھتی تھی۔ خوبصورتی میں وہ مجھ سے کئی گنا آگے تھی اور اس کا غرور اس کی باتوں میں جھلکتا تھا۔
صوبیہ باجی کی شادی میں ہی کسی نے سائرہ کو پسند کیا اور جلد ہی اس کا رشتہ طے پا گیا۔ سائرہ اب اور بھی بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی خوبصورتی کو نکھارنے میں مصروف رہتی۔ مجھ پر طنز کرنا، میری سادگی کا مذاق اڑانا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ اس کے تانے میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے۔ میں کتنی بار ضبط کرتی، لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تو آنسو میرے گالوں پر بہہ نکلتے۔ ابو نے کئی بار سائرہ کو ڈانٹا، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ ابو کو بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے سائرہ کو حد سے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے۔ سائرہ کے سسرال والے جلد از جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی تیاریوں میں مگن تھی، مگر اس کے تیور نہیں بدلے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ پر حاوی رہتی تھی اور میں بس خاموشی سے اپنی قسمت کو کوستی رہتی تھی۔ سائرہ تو جیسے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا چکی تھی کہ وہ اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن نسخہ آزما لے۔ وہ دن رات کسی نہ کسی نئے ٹوٹکے میں مصروف رہتی۔ کبھی صابن بدلا جاتا تو کبھی کریم، کبھی کسی جڑی بوٹی کا پیسٹ بنایا جاتا تو کبھی انڈے اور دہی کے ماسک سے اپنی جلد کو نکھارنے کی کوشش کی جاتی۔ امی اسے بار بار سمجھاتی کہ یہ فضول چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دے، لیکن وہ کسی کی نہ سنتی۔ اپنی ضدی طبیعت کے باعث وہ ہمیشہ یہی سوچتی کہ شاید اگلی چیز اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے گی۔ اس دن بھی میں کچن میں کھڑی رات کے برتن دھو رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے ملازمہ چھٹی پر تھی کیونکہ اس کی بیٹی بیمار تھی۔ گھر کے تمام کام اب میں اور امی مل کر رہے تھے۔ مجھے علم تھا کہ اگر آج کے برتن نہ دھوئے تو صبح امی کے لیے کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں خاموشی سے اپنا کام نمٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک سائرہ کی تیز چیخوں نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ میں گھبرا کر برتن چھوڑ کر کچن سے باہر نکلی۔ امی بھی اپنے کمرے سے بھاگ کر باہر آئیں اور پوچھنے لگیں، یہ شور کیسا ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ میں نے ان کی توجہ سائرہ کے کمرے کی طرف دلائی جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب ہم سائرہ کے کمرے میں داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپے رو رہی تھی۔ اس کی چیخیں ہمارے دل کو دہلا رہی تھی۔ امی جلدی سے اس کے پاس گئیں اور پوچھا، سائرہ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب آخر کار اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو ہمارے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس کا خوبصورت چہرہ بری طرح جل چکا تھا۔ جگہ جگہ سرخ داغ اور جلن کے نشانات نمایاں تھے۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں نے یہ نئی کریم استعمال کی تھی مگر اس سے میرا چہرہ جلنے لگا۔ ابو فوراً اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے علاج تو کیا مگر اس کے چہرے کی حالت واپس پہلے جیسی نہ ہو سکی تھی۔ اس نے کئی ماہرین سے علاج کروایا، مہنگے سے مہنگے ٹریٹمنٹس کروائے، مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے چہرے کے داغ جیسے اس کی جلد پر نقش ہو گئے تھے۔ اب وہ ہر وقت اپنے چہرے پر ماسک لگائے رکھتی تھی تاکہ کوئی اسے اس حالت میں دیکھ نہ سکے۔ وہ کریم جو اس نے استعمال کی تھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی تھی اور کیمیکل کے نقصان نے اس کے چہرے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا۔ امی نے اسے سخت ڈانٹا۔ میں نے کتنی بار کہا تھا کہ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ اپنے چہرے پر مت لگایا کرو۔ تمہیں اپنی جلد کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند کرنا چاہیے تھا۔ مگر اب پچھتاوے کا وقت جا چکا تھا۔ سائرہ کو اپنی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ وہ بار بار روتے ہوئے کہتی، امی، اگر میرے سسرال والوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر اپنانے سے انکار کر دیا تو؟ امی نے اسے تسلی دی اور سسرال والوں کے سامنے بہانہ بنایا کہ اسے الرجی ہو گئی ہے جو وقتی طور پر اس کے چہرے پر اثر ڈال رہی ہے۔ وہ میک اپ کے ذریعے اپنے داغ چھپانے کی کوشش کرتی اور سسرال جاتی۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنے چہرے کی خوبصورتی واپس لانے کے لیے کوشاں رہی۔ اس نے مہنگے سے مہنگے ڈاکٹرز کے پاس جانا جاری رکھا مگر اس کی حالت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی گئی۔ جب کبھی وہ میرے پاس آتی تو روتے ہوئے کہتی، مجھے تمہارا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ میں تمہارا مذاق اڑاتی تھی، اب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت تمہارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ میں نے سائرہ کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کی معذرت میں سچائی تھی اور میں اس کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی تھی، مگر اندر ہی اندر مجھے اپنے والدین کی فکر ستا رہی تھی۔ امی اور ابو کو میری شادی کی فکر لاحق تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ کوئی میرے جیسی لڑکی کو اپنانے کے لیے آئے گا بھی یا نہیں۔ مجھے ان کی پریشانیوں کا اندازہ تھا
مگر مجھے خود ان باتوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں تو اپنی محبت کے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ شاہ جہان کا خیال میرے دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش میرے دل میں شدت اختیار کر چکی تھی۔ شاہ جہان نے کبھی میرے ساتھ شادی کا وعدہ تو نہیں کیا تھا، مگر اس کی نظروں میں محبت کے دیے جلتے دیکھ کر میرا دل گواہی دیتا تھا کہ وہ میرے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب کبھی میں چھت پر جاتی وہ مجھے وہاں انتظار کرتا ملتا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی دور سے یہاں کیسے آ جاتا ہے۔ چھتوں کے درمیان فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہنچنا آسان نہیں تھا، مگر وہ مسکرا کر کہتا، محبت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میں شرما کر اس کی باتوں پر مسکرا دیتی تھی۔ اب جب میں پڑھائی میں مصروف تھی اس سے بات کرنا بھی کم ہو گیا تھا، مگر میرے کمرے میں وہی خوشبو محسوس ہوتی تھی جو میں نے پہلی بار اوپر والے کمرے میں محسوس کی تھی۔ یہ خوشبو میرے دل کو مزید الجھا رہی تھی اور مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میرے ارد گرد کچھ پراسرار ضرور ہو رہا ہے۔ شاہ جہان کی محبت میرے دل و دماغ پر ایسی چھا گئی تھی کہ میں ہر لمحہ اس کے خیالوں میں گم رہتی تھی۔ وہ شخص جس کی باتوں میں ایسی مٹھاس اور آنکھوں میں ایسا سچ تھا جو میرے دل کو بے اختیار اس کی طرف کھینچ لاتا تھا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ شاہ جہان نے کبھی بھی میرے ساتھ شادی یا مستقبل کے حوالے سے کوئی وعدہ یا ذکر نہیں کیا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی گہرائی میں، اس کے انداز میں، اس کی مسکراہٹ میں اور سب سے بڑھ کر اس کے لہجے میں ایک ایسا یقین پوشیدہ تھا جو میرے دل کو سکون دیتا تھا۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چین ہو جاتا کہ شاید وہ پھر چھت پر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ حالانکہ ہم دونوں کے درمیان چھتوں کا فاصلہ کافی تھا، مگر اس کی آمد اور موجودگی ہمیشہ ایک معجزے کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ میں حیرت سے سوچتی تھی کہ وہ اتنے فاصلے کو عبور کر کے آخر کیسے آتا ہوگا، مگر جب بھی اس سے پوچھتی وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا، محبت میں سب ممکن ہے، جو دل چاہے وہی راستہ مل جاتا ہے۔ میں یہ سن کر شرما جاتی، مگر دل کے کسی کونے میں اس کی باتوں کی صداقت کو محسوس کرتی تھی۔ محبت کا یہی جادو تھا کہ اس کی ہر بات، ہر ادا مجھے خواب و خیال کی دنیا میں لے جاتی تھی۔ لیکن ان دنوں حالات ایسے بنے کہ میری توجہ اس سے ہٹ کر اپنی پڑھائی پر مرکوز ہو گئی تھی۔ امی اور ابو پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا اور ملازمہ کی غیر موجودگی کی وجہ سے گھر کے سارے کام ہمارے ذمے تھے۔ کالج سے واپس آ کر میں کچن اور گھر کے باقی کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی، مگر پیپرز قریب آتے ہی امی نے مجھے زبردستی پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کہتی تھی، بیٹا یہ وقت پڑھائی کا ہے، کام تو تمہیں ہمیشہ کرنا ہی ہے، مگر یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ شاہ جہان کی باتوں نے بھی میرے اندر ایک عجیب سی توانائی پیدا کر دی تھی۔ شاید وہی جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں نے سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنی پڑھائی پر دل و جان سے محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ دن رات میں کتابوں میں مصروف رہتی، مگر دل کے کسی گوشے میں اس کی یاد ہمیشہ بسی رہتی تھی۔ کئی دن گزر گئے اور میں ایک بار بھی چھت پر نہیں گئی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے دیکھوں، اس سے بات کروں، مگر یہ خوف تھا کہ اگر ابو یا امی نے مجھے دیکھ لیا تو ان کے دل میں میرے لیے برا تاثر پیدا ہوگا، اور یہ خوف مجھے روکے رکھتا۔ میں خود سے کہتی، محبت تو سچی ہے تو پھر کیوں غلط راستے پر چلوں؟ یہی سوچ کر میں خود کو روک لیتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان دنوں میرے کمرے میں وہی مہک بسی ہوئی تھی جو پہلی بار میں نے اوپر والے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہی گلابوں جیسی خوشبو جو اب میرے کمرے میں بھی موجود ہوتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں حیران ہوتی کیونکہ نہ تو میں نے کوئی پرفیوم استعمال کیا تھا اور نہ ہی ایئر سپرے۔ پھر یہ مہک کہاں سے آتی تھی؟ یہ خوشبو میرے دل کو سکون دیتی تھی، مگر اس کا راز میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک اور بات جو مجھے بے حد عجیب لگتی تھی وہ یہ تھی کہ محلے کی عورتوں نے کبھی بھی شاہ جہان کا ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ محلے کی عورتیں معمولی سی بات کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتی تھی، مگر شاہ جہان جیسا خوبصورت شخص جو کسی دیوتا کی طرح لگتا تھا، اس کے متعلق کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ اگر وہ واقعی میرے محلے میں رہتا تھا تو پھر اس کے چرچے کیوں نہیں تھے؟ کیا وہ صرف میرے لیے یہاں آیا تھا یا پھر وہ واقعی یہاں رہتا ہی نہیں تھا؟ یہ سوالات میرے دل و دماغ میں گونجتے رہتے۔ جب میرے پیپرز ختم ہوئے تو میں نے ایک دن چھت پر جانے کا ارادہ کیا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے وہی گھر دیکھا
جہاں میں شاہ جہان کو اکثر کھڑا دیکھتی تھی، مگر اس دن وہ گھر بالکل ویران لگ رہا تھا۔ درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھیں، صحن میں سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور ہر چیز سے وحشت اور اجاڑ پن کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا؟ میں نے خود سے کہا، کیا شاہ جہان یہاں سے چلا گیا؟ یہ خیال میرے دل کو چیرنے لگا۔ وہ کیسے جا سکتا تھا، اور وہ بھی بنا بتائے؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ کسی کام سے گیا ہو اور جلد واپس آ جائے گا، مگر دن گزرتے گئے اور شاہ جہان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے، مگر ان کے جواب کہیں نہیں تھے۔ اس کے بغیر میری دنیا ادھوری لگنے لگی تھی۔ محلے کی آنٹی کی باتوں نے میرے دل کو ایک عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ ان کے لہجے کی بے اعتباری اور طنز میرے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر کئی سالوں سے خالی پڑا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے شاہ جہان کو وہاں رہتے دیکھا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کتنی باتیں کی تھی، اس کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ، سب کچھ میرے ذہن میں نقش تھا۔ اگر وہ ایک سراب تھا تو یہ سب اتنا حقیقی کیسے ہو سکتا تھا؟ میری ہر سوچ مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ امی بھی حیران تھیں کہ میں اس گھر کے بارے میں کیوں اتنا سوال کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں تشویش جھلک رہی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں میں کسی وہم یا پریشانی کا شکار تو نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا تخیل ہو سکتا ہے، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہو جو حقیقت لگنے لگا ہو، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ خواب نہیں تھا۔ شاہ جہان کی باتیں، اس کی موجودگی، سب کچھ اتنا واضح تھا کہ خواب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس رات دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا، کیا واقعی وہ کوئی اور مخلوق تھا، کوئی ایسی ہستی جو عام انسانوں کے درمیان رہ کر بھی ان سے مختلف ہوتی ہے؟ میں نے شاہ جہان کی باتوں کو یاد کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے خود کو بہتر بنانے، اپنی قابلیت پر یقین رکھنے کی ترغیب دیتا تھا۔ وہ مجھے یہ احساس دلاتا تھا کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے، بس انسان کو اپنی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے۔ اس کی باتیں کسی فلسفی یا کسی ایسے شخص کی لگتی تھی جو دنیا کے عام اصولوں سے بالاتر ہو۔ میں نے ان دنوں کو یاد کیا جب وہ اس گھر میں رہتا تھا۔ وہ اکثر شام کے وقت صحن میں بیٹھا کتاب پڑھتا نظر آتا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اسے دیکھتی اور سوچتی کہ وہ کیسا انسان ہے۔ اس کا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ عام لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ ایک پراسرار سا انسان تھا جس کی طرف ہر کوئی کھنچتا ہوا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک حد تک ہی سب سے بات کرتا، جیسے وہ اپنے اندر ایک دنیا چھپائے ہوئے ہو۔ محلے کی آنٹی کی باتیں سننے کے بعد میں نے خود سے عہد کیا کہ میں اس مہمہ کو حل کروں گی۔ میں نے اس کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی، لیکن ہر جگہ سے مجھے ایک ہی جواب ملا، یہ گھر تو کئی سالوں سے خالی تھا۔ یہ جواب سن کر میرا دل اور بھی بے چین ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے شاہ جہان کے بارے میں اپنی ایک سہیلی سے بات کی جو کبھی کبھار میرے ساتھ اس گھر کے قریب سے گزرتی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے وہاں ایک لڑکے کو دیکھا تھا جو بہت نیک اور سمجھدار لگتا تھا، لیکن وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کون لڑکا؟ میں نے تو کبھی کسی کو اس گھر میں نہیں دیکھا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کا جواب سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی وہ سب میرا وہم تھا، یا شاید کچھ ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا؟ جوں وقت گزرتا گیا میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے شاہ جہان کو بارہا اپنے خوابوں میں دیکھا۔ وہ کبھی مجھے ہنس کر تسلی دیتا، کبھی مجھے سمجھاتا کہ زندگی میں آگے بڑھنا ضروری ہے، لیکن جب میں جاگتی تو وہ خواب کسی حقیقت کی طرح لگتے۔ یہ سب میری زندگی کا ایک حصہ بن چکا تھا، ایک ایسا حصہ جو مجھے مسلسل الجھا رہا تھا۔ امی نے میری حالت کو محسوس کیا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا، بیٹا تم کچھ دنوں سے بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں نے ان سے سچ کہنے کی ہمت کی اور شاہ جہان کا ذکر کر دیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ذکر کیا، امی کی آنکھوں میں تشویش کے سائے گہرے ہو گئے۔ وہ کہنے لگیں، یہ سب خیالات ہیں، ایسے خیالات کو دل سے نکال دو، یہ سب خواب ہے، حقیقت نہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ شاہ جہان عام انسان نہیں تھا، کچھ تو ایسا تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے حقیقت کی کھوج کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا بھی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اس گھر میں رہ رہا تھا، مجھے اس بات کا یقین تھا۔
وہ گھر سے باہر بھی آتا جاتا تھا، تو پھر ان لوگوں نے اسے دیکھا کیوں نہیں؟ سب لوگ اس کی موجودگی سے بے خبر کیسے تھے؟ کیا آنٹی کی بات سچ تھی؟ کیا وہ سچ میں ہی کوئی اور مخلوق تھا، کوئی جن زیادہ تھا؟ اب اس کے ساتھ گزارا وقت اور باتیں مجھے یاد آتی تو میں سوچ میں پڑ جاتی، چونک جاتی کہ یقیناً کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے، کچھ تو ایسا ہے جو شاہ جہان نے مجھ سے چھپایا تھا۔ مجھے تو وہ عام انسانوں سے مختلف لگتا تھا، اس کی شکل و صورت، اس کے بات کرنے کا انداز عام لوگوں سے وہ کتنا مختلف تھا، ہمدرد، نیک دل۔ اس دن میرا BA کا رزلٹ تھا، میں نے فرسٹ ڈویژن سے BA کلیئر کیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس خوشی کے موقع پر میں شاہ جہان کو یاد کر رہی تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں شامل ہوتا تو میری خوشی دو چند ہو جاتی۔ امی میرے لیے اچھا سا تحفہ لینے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ ابو اب سعودیہ واپس چلے گئے تھے۔ میں اس وقت گھر پر اکیلی تھی جب بیل کی آواز سنی۔ میں نے سوچا کہ شاید امی واپس آ گئیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے چھوٹا سا بچہ تھا جس کے ہاتھ میں کیک تھا اور ایک گفٹ پیک تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ شاہ جہان بھائی نے آپ کے لیے دیا ہے۔ وہ بچہ میرے لیے نیا تھا، میں نے آج سے پہلے اسے محلے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ جہان کے نام پر میں چونک گئی تھی اور اس لڑکے کو دیکھ کر بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں نے آج سے پہلے اسے کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس کا شاہ جہان سے کیا تعلق ہے؟ مگر وہ بچہ کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ کیک اور گفٹ دے کر چلا گیا تھا۔ کچن میں آ کر میں نے وہ کیک کھولا۔ میری پسند کا چاکلیٹ کیک تھا۔ ذرا سا چکھ کر میں نے فریج میں رکھ دیا اور گفٹ پیک کھولا تو اس میں ایک بہت خوبصورت سا ڈریس تھا جس کے ساتھ ہی جیولری بھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے لب آپ مسکرا دیے تھے، گو کہ وہ مجھ سے دور چلا گیا تھا، مگر ابھی تک وہ جیسے میرے آس پاس ہی موجود تھا، جیسے وہ میرے بارے میں ساری خبر رکھ رہا تھا۔ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے؟ میرے لیے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ امی جب واپس آئیں تو اتنا پیارا ڈریس دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئیں۔ میں نے ان سے بہانہ کیا کہ میری ایک سہیلی نے مجھے دیا ہے۔ اب میں اس کے علاوہ اور ان سے کیا کہتی؟ مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ شاہ جہان یہیں کہیں ہے، وہ پھر سے واپس آئے گا، میری زندگی میں شامل ہوگا، مگر وہ تو جیسے اس دن کے بعد سے دوبارہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ہر عید، ہر شب برات پر، میری سالگرہ پر وہ مجھے تحفہ دینا نہیں بھولتا تھا، مگر وہ خود کہاں تھا؟ کیا اس نے مجھے محض بہلاوا دے کر رکھنا تھا یا مجھے اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا تھا؟ اس دوران تو میرا MA بھی مکمل ہو گیا تھا اور اب میں ایک کالج میں جاب بھی کرنے لگی تھی۔ جاب کرنے کے دوران میرے اعتماد میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور تب مجھے احساس ہوا تھا کہ شاہ جہان کی ساری باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ انسان کی شکل و صورت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کالج میں مجھے میری قابلیت کے بنا پر ہر کوئی جاننے لگا تھا۔ سب لوگ میری بہت عزت کرتے تھے، وہ میری ذات سے مروب ہوتے تھے۔ اعتماد نے میری شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا اور اب میں پہلے سے زیادہ بااعتماد دکھنے لگی تھی۔ امی جہاں پہلے اس بات پر پریشان تھی کہ نہ جانے مجھے کون بیاہنے کے لیے آئے گا، اب وہ اس بات پر حیران تھی کہ اتنے قابل لوگ میرا ہاتھ مانگنے کے لیے میرے گھر والوں کے سامنے دستے سوال دراز کر چکے تھے۔ امی خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں جس نے مجھے اتنی عزت سے نوازا تھا۔ اسی بھاگتی دوڑتی زندگی میں مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ انسان جسے میں پاگلوں کی طرح چاہنے لگی تھی، جسے میں چھپ چھپ کر دیکھتی تھی، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ جن زادہ تھا۔ اور یہ وہم اور یہ سوچ جب حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے آئی تو میں بری طرح سے حیران پریشان رہ گئی تھی۔ وہ چاندنی رات تھی جب کتنے سالوں کے بعد میں نے دوبارہ شاہ جہان کو اپنے روبرو دیکھا تھا۔ اس دن میری اپنی امی کے ساتھ بہت بحث ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اپنے گھر بار کی ہو جاؤں، مگر میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی شاہ جہان کا انتظار کرنا چاہتی تھی، مجھے اس کے لوٹ آنے کا انتظار تھا، مگر امی چاہتی تھیں کہ اب میں اپنے گھر بار کی ہو جاؤں، جبکہ میں کسی صورت بھی ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اسی رات کو صحن میں چہل قدمی کرنے کے دوران جب میں شاہ جہان کو یاد کرتے ہوئے رو پڑی تھی، تب وہ میرے سامنے آیا تھا۔ تب اس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا تھا کہ میں اس کے انتظار میں نہ رہوں، مجھے گھر والوں کی بات مان لینی چاہیے
اور ان کی پسند سے شادی بھی کر لینی چاہیے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں ایک سراب ہوں، میرے پیچھے بھاگ کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ میں ایک جن زادہ ہوں اور میں کبھی بھی تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، کبھی بھی تمہیں اپنی دنیا میں نہیں بسا سکتا، اور نہ ہی تم اس دنیا میں رہ سکتی ہو، کیونکہ تمہارا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے، تم اسی دنیا کی باسی ہو۔ بھلا تم آگ سے بنی مخلوقات کے درمیان کیسے رہ سکتی ہو؟ بات اس کی بھی ٹھیک تھی۔ تبھی میں نے اپنے دل کو رو دھو کر سمجھا لیا تھا اور امی کی مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ گو کہ اب میں زندگی میں بہت آگے جا چکی ہوں، کئی کامیابیوں کی منازل طے کر چکی ہوں،